بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ میاں بیوی کے تعلق سے متعلق کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر لوگ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور علماء کرام سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ خیر، یہ ویڈیو سیو کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر اور علم دین کی سربلندی کے لیے یہ سینڈ کریں۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ یہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس طرح حرام طریقے سے ہم بستری پر گناہ ہے، اسی طرح جائز ہم بستری پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے ہم سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اس مبارک رات میں دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، پھر بوس و کنار کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ العظیم اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ ہم بستری سے متعلق چند اہم باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم بستری مباشرت کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توترے ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 3، یوں ہی بالکل برہنہ ننگے بھی ہم بستری مباشرت صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم بستری کے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور ساتھ یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ مگر یاد رہے کہ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پر عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر الگ ہو۔ 6 نمبر پر جماع کے وقت کسی اور عورت کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ 7ویں نمبر پر جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ 8ویں نمبر پر مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نہ نیچے اترے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ 9ویں نمبر پر مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پر
ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہوں تو سطر یعنی شرم گاہیں لازمی دھو لیں، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ پیدا ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ تعالی لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے گا تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ 19ویں نمبر پر عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ 20ویں نمبر پر جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے، اور ہمیشہ یاد رہے کہ ضروری مسائل کو سمجھنے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، ورنہ ہمیشہ جاہل ہی رہ جائیں گے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔